الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے منزل حج تک کا سفر ہمارا جاری ہے۔ آج ہم 15ویں پڑاؤ پر الحمدللہ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے چند اسباق پہلے ہم نے احرام کی حقیقت کو جانا، احرام کی پابندیاں، ممنوعات، مکروہات، مباحات، احتیاطوں کو سب کو الحمدللہ سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کا جو سبق ہے یہ بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس کا بھی بہت گہرا تعلق ہے احرام کے ساتھ، اور اس کو اگر ہم سیکھ لیں تو حج اور عمرے میں ہم بہت ساری غلطیوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ ہمارے آج کے اس منزل کا عنوان ہے میقات، حدود حرم اور حل۔ سب سے پہلے ہم میقات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ میقات کہتے کسے ہیں۔ تو میقات وہ مقام، وہ جگہ، وہ مخصوص علاقہ جس سے ایک حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے کا بغیر احرام کے گزرنا وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو میں پھر عرض کر دوں کہ میقات اس مقام، اس جگہ، اس مخصوص علاقے کا نام ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے کا اس سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کی مزید وضاحت کریں۔ مثلا ایک آدمی آفاق سے یعنی میقات کے باہر رہنے والا ایک انسان ہے، وہ مکہ مکرمہ جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ احرام کے بغیر اس جگہ سے آگے نہ بڑھے۔ تو اس کو ہم آسان الفاظ میں میقات کہہ سکتے ہیں۔ میقات اللہ جل شانہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہیں، اور میقات حدود حرم کے چاروں جانب واقع ہیں۔ ان کی تعیین اللہ جل شانہ نے فرمائی ہے، یہ کسی بندے کی طرف سے مقرر کردہ حدود اور مقامات نہیں ہیں۔ میں پھر سے عرض کر دوں کہ میقات وہ مقامات ہیں جہاں سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے احرام سے گزرنا واجب ہے، احرام کے ساتھ۔ تو یہ کل 5 مقامات ہیں۔ ذوالحلیفہ جس کو بیر علی یا ابیار علی بھی کہتے ہیں، جحفہ، قرن المنازل، یلملم اور ذات عرق۔ یہ تو عموماً ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 5 میقات ہیں، لیکن اگر ہم اس کو مزید گہرائی سے اور صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی مزید وضاحت کی ضرورت ہوگی۔ عموماً ہم یہی سنتے ہیں کہ 5 میقات ہے، ذوالحلیفہ، جحفہ، قرن المنازل، یلملم، ذات عرق۔ لیکن حقیقت میں اگر ہم مزید اس کی وضاحت کریں تو میقات کی 3 قسمیں ہیں۔ میقات کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ میقات اس مقام، اس جگہ کا نام ہے جہاں سے بغیر احرام کے گزرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کی اب مزید وضاحت ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ میقات کی لوگوں کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ میقات اہل آفاق کا، میقات اہل ہل کا، میقات اہل حرم کا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسکرین پر یہ نقشہ نظر آ رہا ہے۔ اس نقشے میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس چیز کو واضح کیا جائے کہ میقات، ہل اور حرم ان کی کیا وضاحت ہے۔ تو دیکھیں، ہم اگر حرم سے شروع کریں، انشاءاللہ آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی، تو بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کے ارد گرد مخصوص ایک علاقہ ہے جس کو حدود حرم کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر اور کرسر کے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ سکن کلر میں یہ حدود حرم ہیں، اور اس کے ارد گرد ڈاٹڈ لائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ حدود حرم ہیں، یا آپ اس کو محاذات حدود حرم بھی کہہ سکتے ہیں، حدود حرم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ علاقہ یہ حرم کہلاتا ہے، اور اس میں رہنے والے جو حضرات، جو مقیمین ہیں، ان کو اہل حرم کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی حدود حرم سے ایک انسان نکلتا ہے تو آپ کو یہ جو ہلکے براؤن کلر میں
یہ جو جتنا علاقہ نظر آ رہا ہے اس کو ہل کہتے ہیں، اس کو ہل کہتے ہیں، یہ علاقہ ہل کہلاتا ہے۔ اس کے بھی آپ دیکھیں تو اس کے ارد گرد ہم نے یہ ڈاٹڈ لائنز لگائے ہوئے ہیں، یہ ہل کا علاقہ ہے۔ اور اس میں بھی بہت سارے علاقے ہیں، جیسے خلیصہ کو نظر آ رہا ہے، تنعیم، جعرانہ، جدہ، جوحفہ وغیرہ، ان علاقوں کو ہل کہتے ہیں۔ اور اس ہل سے اگر ہم باہر نکلیں، یہ جو آپ کو آف وائٹ کلر میں جتنا بھی علاقہ نظر آ رہا ہے یہ آفاق کہلاتا ہے، یہ آفاق کہلاتا ہے۔ میقات سے باہر جتنا بھی علاقہ ہے یہ آفاق کہلاتا ہے، اور اس میں رہنے والے لوگوں کو آفاقی کہتے ہیں۔ تو گویا ہل انتہائی محدود علاقہ، حرم اس سے بھی زیادہ محدود علاقہ، اور ان دونوں کو چھوڑ کر پوری دنیا وہ میقات سے باہر ہے اور اس کو آفاق کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب کا بہت کم علاقہ وہ ہل یا حرم میں شامل ہے، اور باقی سارا سعودی مملکت وہ بھی آفاق میں ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا وہ آفاق میں شامل ہے۔ تو اس بات کو ذرا ہم سمجھ لیں، اس تقسیم کو، کہ تقسیم کے اعتبار سے بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو مخصوص علاقہ ہے اس کو حرم کہتے ہیں، اور حرم سے جیسے ہی انسان باہر نکلے تو جو علاقہ ہے وہ ہل کہلاتا ہے، اور ہل سے باہر جتنا علاقہ میقات سے باہر ہے، میقات کی حدود سے باہر ہے، تو اس کو آفاق، اور اس میں رہنے والے لوگوں کو آفاقی، ہل میں رہنے والے لوگوں کو اہل ہل، اور حدود حرم میں رہنے والے لوگوں کو اہل حرم کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میقات کی تقسیم کی جاتی ہے، اہل حرم کا اپنا میقات ہے، اہل ہل کا اپنا میقات ہے، اور آفاقیوں کے اپنے میقات ہیں۔ عموماً جو ہم میقات 5 سنتے ہیں، جیسے کہ آپ کو یہاں پر نقشے میں نظر آ رہا ہے، پہلا میقات ذوالحلیفہ، دوسرا میقات وہ ذات العرق، تیسرا میقات قرن المنازل، چوتھا میقات یلملم، اور پانچواں میقات وہ جوحفہ۔ تو یہ جو 5 میقات ہیں، یہ عموماً ہم اسی کو میقات کہتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ اکثر دنیا والے چونکہ وہ آفاقی ہیں تو یقیناً ان لوگوں کے لیے یہ میقات ہی کہلائیں گے، ورنہ میں نے عرض کیا کہ ہل والوں کے اپنے میقات ہیں اور حرم والوں کے اپنے میقات ہیں۔ اب ہم ذرا مزید اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ مزید تفصیل میں ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ پہلی قسم میقات جو اہل آفاق یعنی آفاقیوں کی میقات ہے، میقات اہل آفاق کی، اور جو لوگ میقات سے باہر رہنے والے ہیں ان کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل ذہن نشین کرنے، بالکل ذہن میں پکی بٹھا لیں کہ جو لوگ آفاق میں رہتے ہیں اور ان کا ارادہ وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی مقصد کے لیے حدود حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو آفاق میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا ارادہ حدود حرم میں داخل ہونے کا ہے، جس نیت سے بھی ہو، چاہے حج کی نیت سے ہو، عمرے کی نیت سے ہو، یا تجارت کی نیت سے ہو، یا اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کی نیت سے ہو، تو شرعاً ان کو یہ حکم ہے کہ وہ ان حدود کو، میقات کو بغیر احرام کے وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے لازمی ہے کہ اس سے پہلے وہ احرام باندھیں گے۔ احرام مطلب عمرہ یا حج کی نیت اور اس کے ساتھ تلبیہ، اور اس کے بعد احرام کا جو مردوں کا مخصوص لباس ہے وہ پہن کر اس کے اندر داخل ہوں گے۔ اگر وہ بغیر احرام کے حدود ہل میں داخل ہو گئے یا حدود حرم میں داخل ہو گئے تو ان کی طرف شریعت کا یہ حکم متوجہ ہے کہ وہ فوراً باہر جائے میقات سے، نیت کر کے حج یا عمرے کی تلبیہ پڑھ کر دوبارہ حدود حرم میں داخل ہوں۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا،
تو پھر نہیں کیا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ یہ کریں گے کہ وہ مثلا ہل میں آ گئے، یہاں پر انہیں احساس ہوا کہ ہم نے تو غلطی کر لی، احرام نہیں باندھا، تو اب اس غلطی کا ازالہ وہ ایسے کر لیتے ہیں کہ ہل ہی سے وہ احرام باندھ لیتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں، یا حدود حرم میں پہنچ کر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے حدود حرم سے ہی احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ پڑھا اور حج یا عمرے کے افعال ادا کر لیے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر دم واجب ہے۔ لیکن اگر انہیں احساس ہوا اور وہ فوراً میقات پر لوٹ گئے عمرہ یا حج کرنے سے پہلے پہلے، اور میقات سے احرام باندھ کر لوٹ کر آ گئے، تو ان سے دم ساقط ہو جائے گا، ان کا یہ عمل وہ درست ہو جائے گا، لیکن انہوں نے جو ایک غلطی کی، پہلی مرتبہ بغیر احرام کی میقات کو کراس کر کے آئے، تو اس کے لیے وہ توبہ اور استغفار کریں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آئے، کراس کیا میقات کو، حدود حرم یا ہل میں آئے، انہوں نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے سفر کو جاری رکھا، نہ عمرہ کیا نہ حج کیا، تو ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اب ایک عمرہ قضا ان کریں گے، ایک عمرے کی قضا کریں گے، ان کے ذمے عمرے کی قضا واجب ہو گئی اور انہیں ضرور بے ضرور اب عمرہ یا حج کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ گناہگار ہوں گے۔ تو یہ مختصر تفصیل تھی اہل آفاق، یعنی جو میقات سے باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کی۔ اس سے تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہیں، اہل ہل، یعنی جو میقات کے اندر اور حدود حرم سے باہر رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سارا علاقہ ہل کا ہے، جس میں نے عرض کیا کہ بہت سارے ابوا کا مقام ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے شہر ہیں سعودی عرب کے، اور جدہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو ان لوگوں کا میقات وہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، ہل والے لوگ جن کو اہل ہل کہتے ہیں، یعنی میقات اور حرم کے درمیان کی زمین میں رہنے والے، مثلا جدہ میں رہنے والے، چاہے وہ جدہ کے اصلی باشندے ہیں یا مثلا ملازمت کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں گئے ہیں اور وہاں رہائش پذیر ہیں 10-15 دن کے لیے، مہینے کے لیے، اور ان کے دل میں آیا کہ چلو حج کرنا چاہیے یا عمرہ کرنا چاہیے، تو ان کی اپنی ہی ساری ہل کی زمین ان کے لیے میقات ہے۔ وہ جہاں سے بھی احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جانا چاہیں تو وہ احرام باندھ سکتے ہیں اور وہ اپنا احرام باندھیں گے حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے پہلے۔ اس حد کو، اس باؤنڈری کو کراس کرنے سے پہلے پہلے کہیں سے بھی وہ اپنا احرام باندھ سکتے ہیں، یعنی حج یا عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ان کا ارادہ تھا عمرے کا اور وہ یا حج کا، اور وہ بغیر نیت کے حدود حرم میں داخل ہو گئے، اور اب ان کا ارادہ ہے کہ جی میں نے تو حج یا عمرہ کرنا ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً واپس آئیں ہل میں، یہاں سے احرام باندھ کر واپس چلے جائیں۔ اگر وہ نہ آئے اور حدود حرم ہی سے انہوں نے نیت کر لی حج یا عمرے کی، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر بھی دم آئے گا۔ البتہ چونکہ یہ ہل کا علاقہ حرم کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے اور ان کا حدود حرم میں آنا جانا وہ کثرت سے ہے، زیادہ طور پر ہے، تو شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر یہ عمرہ یا حج کی نیت سے نہیں جاتے، ویسے ہی حدود حرم میں جانا چاہتے ہیں، تو بالکل یہ بغیر کسی پابندی کے حدود حرم میں آ جا سکتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا احرام لازمی نہیں ہے۔ یہ بغیر عمرے کی نیت سے صرف طواف کے لیے یا کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے یا اپنے کسی اور غرض کے لیے جانا چاہیں تو بالکل جا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا ارادہ حج یا عمرے کا ہے تو پھر لازمی ہے کہ اپنے ہی حدود سے، حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے، حدود حرم کو کراس کرنے سے پہلے اپنے گھر سے یا کہیں سے بھی احرام باندھ کر وہ حدود حرم میں داخل ہوں گے، اور اگر گھر سے ہی باندھ لے تو یہ سب سے افضل اور بہترین صورت ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس میں ایک اور چیز کا سمجھنا ضروری ہے۔ تیسرا میقات ہے اہل حرم کا میقات۔ تیسرا میقات ہے اہل حرم کا، یعنی جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں، چاہے وہ وہاں کے اپنے اصلی باشندے ہیں مکہ مکرمہ میں ملازمت کے سلسلے میں، ویسے ہی وہاں کے مقامی لوگ ہیں،
یا ایک آدمی عمرے کے لیے گیا اور عمرہ کر کے وہیں پر مکہ مکرمہ میں اس کے 15 20 25 دن ہیں، یا جتنے بھی دن ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، جتنے بھی دن ہیں مکہ مکرمہ میں ہے، مقیم ہے، تو وہ بھی اہل حرم کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی حج کے لیے گیا، حج تمتع کے لیے، اس نے عمرہ کیا، اب حج تک کے دن اس کے حدود حرم ہی میں ہیں، تو وہ بھی اہل حرم ہی کے حکم میں ہے، اور اب اس کی میقات وہ مکہ مکرمہ والوں کی ہی میقات کی طرح ہے۔ اب ان کی میقات کا کیا حکم ہے؟ تو اگر وہ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے لیے میقات یہ ہے کہ وہ حدود حرم ہی سے، جہاں سے مرضی، اپنے گھر سے، بیت اللہ شریف سے، مسجد الحرام سے، یا جہاں پر بھی حدود حرم سے وہ حج کی نیت کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور انہیں حدود حرم ہی سے نیت کرنی ہوگی۔ اور اگر ان کا ارادہ عمرے کا ہے تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حدود حرم سے ضرور بے ضرور ہل میں آئیں گے، اور ہل سے احرام باندھ کر دوبارہ حدود حرم میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے لیے قریب ترین جو ہل ہے وہ تنعیم ہے، جس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو وہاں پر عموماً لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں اپنے رہنے والے ہیں، یا عمرہ اور حج کے لیے گئے اور اب حدود حرم میں ہیں، تو اگر وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر نکل کر حج یا عمرے کی نیت کریں گے، حج کی نہیں، عمرے کی۔ حج کی نیت وہ حدود حرم میں کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات حدود حرم، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد مخصوص جگہ تک جہاں پر نشانات باقاعدہ لگے ہوئے ہیں، اس زمین کو زمین حرم کہا جاتا ہے، اور اس کے اپنے آداب ہیں، اپنی پابندیاں ہیں، اپنے اس کے تقاضے ہیں، کہ مثلا وہاں پر کسی قسم کا شکار کرنا جائز نہیں، وہاں کے درخت کو کاٹنا جائز نہیں، وہاں کی ہری گھاس کو کاٹنا جائز نہیں، وہاں پر گھاس جانوروں کو چرانا، وہ یہ ساری چیزیں وہاں پر حرام ہیں، اور اس پورے علاقے کو حرم کہا جاتا ہے۔ حدود حرم، ان جگہوں کی نشاندہی سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جگہ دکھائیں اور ان کے حدود متعین کر کے بتا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر باقاعدہ نشانات لگائے، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہ نشانات مٹ گئے، تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر نو ایک مرتبہ پھر ان نشانیوں کو تازہ کیا اور لوگوں کو وہ نشانیاں اور وہ جگہ بتا دی۔ آج کل کے اعتبار سے حدود حرم مغرب کی طرف، اگر مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ شریف کی مغرب کی طرف جائیں تو اس کی حد حدیبیہ ہے، جو کہ تقریباً 22 کلومیٹر بنتا ہے، اور مشرق کی طرف حد حرم وہ وادی عرنا ہے، جو تقریباً 13 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ شمال مشرق کی طرف جعرانہ کا علاقہ ہے، جو تقریباً 16 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ ادا کیا تھا طائف سے واپسی کے موقع کے اس میں۔ اور شمال کی طرف تنعیم ہے، جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، اور یہ 7 کلومیٹر کے مقام پر فاصلے پر واقع ہے۔ اس کو مسجد عائشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس سے عمرہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور ان کی سنت ہے، اور الحمدللہ لاکھوں مسلمان اب وہاں سے عمرہ ادا کرتے ہیں، اور چونکہ یہ قریب ترین مقام ہے تو زیادہ تر یہاں جانا آسان ہوتا ہے۔ اور پہلے عرض کیا کہ ان حدود کے اندر کی زمین کو حدود حرم کہا جاتا ہے، تو اب مکہ مکرمہ میں موجود شخص اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو وہ حدود حرم سے باہر نکل کر ان مقامات پر جائے گا اور عمرے کا احرام باندھے گا، مثلا حدیبیہ، وادی عرنا، جعرانہ، تنعیم، مسجد عائشہ وغیرہ، یہ سارے مقامات ہیں، وہاں سے وہ عمرہ کا احرام باندھ کر عمرے کے افعال ادا کر سکتا ہے۔
اور آخر میں ہم ہل کی بات کرتے ہیں تو پہلے سے عرض کیا کہ ہل وہ مقام ہے جو حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر ہے، اس کو ہل کہتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ یعنی اس کو ہل کیوں کہتے ہیں، تو تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ حدود حرم کے اپنے آداب ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو حدود حرم میں جائز نہیں ہوتے، تو وہ ہل میں آ کر جائز ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ہل کہتے ہیں۔ اور یہاں پر عمرے کے لیے اگر حدود حرم والے عمرہ کرنا چاہیں تو ہل میں جانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو اور بہت ساری اشکالات اور جوابات یا بہت ساری اشکالوں کا جواب اور بہت ساری ذہن میں آنے والے سوالات کے جوابات حل ہو چکے ہوں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں حدود حرم اور ان مقدس مقامات کی آداب نصیب فرمائے اور ان کے ادب کے ساتھ حج مبرور اور مقبول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔